اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا 5th لیکچر ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہی ہے، جس میں قرآن مجید کے علوم اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی اہم ترین خصوصیات جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید سے کنسرن کیا کیا چیزیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید عربک زبان میں نازل ہوا، اور یہ ان لوگوں کی اپنی زبان تھی جن پر نازل ہوا، لیکن وہ قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، اور یوں علم تفسیر جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو آج چونکہ ہماری زبان عربک نہیں ہے، ہم بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے پھر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مختلف تفاسیر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کن کن طریقوں سے نازل ہوا، تو اس میں سب سے پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ کر وحی دی جاتے تھے، اور ایسا 2 دفعہ ہوا۔ کبھی کبھار حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے اور وحی دیا کرتے تھے، اور زیادہ تر وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ ڈائریکٹ معراج کے موقع پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ گھنٹی کی آواز بھی سنا کرتے تھے، جو وحی کا سب سے مشکل ترین جو تھا وہ طریقہ تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا، ایون کہ طاقتور جانور بھی آپ کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ زمین پر بیٹھ جاتا تھا۔ اور ایک صحابی کے بقول ایک دفعہ وہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ٹانگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹانگ کے نیچے تھی، اور جب وحی شروع ہوئی تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کی ٹانگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزن سے ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت سردی میں بھی بہت زیادہ پسینہ آیا کرتا تھا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی، جب انتہائی سردی کا موسم تھا۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے موجود تھے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ کس موقع پر کس وجہ سے نازل ہوئی، انہیں شان نزول کہا جاتا ہے۔ اور جب تک کسی بھی ورس کے بارے میں کسی شان نزول کا اندازہ نہیں ہوگا تو قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر ہم اس کی اگزامپل لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکنڈ سن حضرت عبداللہ جو حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبطیہ سے تھی، جب ان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکنڈ بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ سے تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو مکہ کے لوگوں نے اور خصوصی طور پر آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو ابتر کہا، یعنی جس کی کوئی میل اولاد نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسردہ ہوئے، تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تسلی دی جا سکے۔ تو جب تک یہ بیک گراؤنڈ شان نزول نہیں سمجھ آئے گا تو اس صورت کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایسے کون سی علوم ہیں جن کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر بڑے مختصر طریقے سے قرآن کے علوم کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، جنہیں علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم تذکیر بے آیام اللہ، علم تذکیر بے علاء اللہ، علم تذکیر بالموت وما بعد الموت کا نام دیا گیا۔ اب یہ ہے کیا؟ تو علم الاحکام، اس سے مراد واجبات، مستحب، مکروہ، حلال، حرام، ان احکام کا تعلق عبادت، تدبیر منظر یعنی معاشرت، زندہ رہنے کے اصول، اور سیاست مدن جسے ہم پولیٹیکل سائنس کہیں گے یا پولیٹکس کہیں گے، ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو ان تمام معاملات کو احکام کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرے علم مخاصمہ سے مراد ہوتا ہے کہ آرگومنٹل بحث کرنا۔ تو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ یہود، نصارہ یعنی مشرکین، نصارہ میں کرسچن، مشرکین اور منافقین کے ساتھ جو مباحث کی گئی ہے اسے علم المخاصمہ کا نام دیا گیا۔ پھر علم تذکیر بے آلاء اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے انعامات کا ذکر، یعنی تخلیق زمین اور آسمان اور اللہ کی صفات کاملہ کا بیان علم تذکیر بے آلاء اللہ میں آتا ہے۔ اور پھر علم تذکیر بے ایام اللہ، ان واقعات کا ذکر جو اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی جزا اور مجرموں کی سزا سے متعلق ہیں۔ اور آخر میں علم تذکیر بالموت وما بعد الموت، یعنی اس میں حشر و نشر، حساب کتاب، میزان اور جنت اور دوزخ کا بیان اس میں شامل ہے۔ اب ہم آتے ہیں، ہمارا جو دوسرا اس کا پوائنٹ بنے گا کہ قرآن مجید کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، قرآن مجید کے فضائل کیا ہیں، وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو قرآن مجید کو دوسری الہامی کتابوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے قرآن کے لغوی معنی دیکھنے ہیں، جس کے معنی پڑھنا، جمع کرنا یا بار بار پڑھے جانے والی کتاب کے ہیں۔ جہاں تک اس کے اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے، یعنی اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی ڈیفینیشن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے میں یوں ملتی ہے کہ قرآن کتاب الہی کا اس طرح نام ہے جیسے تورات اور انجیل دونوں نام ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی کریکٹرسٹکس ہیں، کون سے فضائل ہیں۔ سب سے پہلا جو قرآن مجید کا فضائل ہے کہ وہ شک و شبہ سے پاک ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں، کسی صورت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا، اور اس بات کا ذکر سورۃ البقرہ کے آغاز میں خود قرآن مجید بتاتا ہے کہ الف لام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک یا کوئی شک نہیں۔ دوسری اس کتاب کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ محفوظ ترین کتاب ہے، اور قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں جو ریویل ہوئی تھیں ان میں سے کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہو۔ ان کتابوں کے فالورز نے ان کتابوں کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر اتنی تبدیلیاں کر لی ہیں کہ اب جو ہے ان کتابوں میں گمان محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید 1441 سال گزرنے کے باوجود بھی ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے پاک ہے۔ اور اس بات کی گواہی خود قرآن مجید کچھ ان الفاظ میں دیتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا
اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے سے قرآن مجید کا کوئی بھی نسخہ اٹھا لیا جائے، دوسرے نسخوں کے ساتھ کمپیئر کر لیا جائے، تو آپ کو کسی قسم کی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، جبکہ آپ کو پریویس بکس کے اندر جو ہے بہت ساری تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ جیسے اگر ہم ایک ایگزامپل دیں کہ پی ایچ ڈی کے دوران ہم نے بائبل کے 3 ورژن جو ہیں اس کو کمپیئر کیا، تو جس کے اندر کنکوسٹ آف مکہ کا ذکر ملتا ہے، ایک ورژن میں یہ لکھا تھا کہ وہ آئے گا اور اس کے ساتھ 10,000 قدوسی یعنی فالورز ہوں گے، تو کنکوسٹ آف مکہ میں 10,000 فالور تھے۔ دوسرا جب ورژن کو دیکھا، اس میں لکھا کہ وہ آئے گا اور اس کے ساتھ 20 قدوسی ہوں گے، تو یہاں 10,000 کو 20 میں بدل دیا گیا۔ جبکہ تیسرا جب ورژن کو دیکھا تو لکھا ہے کہ وہ آئے گا اور اگلی والی پوری جو لائن تھی وہ چینج کر دی گئی۔ تو آپ کو قرآن مجید کے اندر اس قسم کی کہیں بھی معمولی سی بھی تحریف اور تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے اختلافات سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کنٹروورشیلٹیز نہیں پائی جاتی، اور قرآن مجید خود اس بات کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے کہ اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، یعنی اگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کنٹروورشیلٹیز نہیں ہے، کسی بھی نسخے کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا یعنی فرق نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کے اختلاف سے پاک ہے۔ جبکہ پرانی کتابوں کے اندر آپ کو مختلف قسم کے اختلافات مل جائیں گے، جس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے دی تھی ابھی۔ اس کے بعد دوسری اگر ایک اور کوالٹیز ہم دیکھیں تو قرآن مجید جو ہے وہ عالمگیر یعنی یونیورسل بک ہے۔ جو سابقہ ریویلڈ بکس تھیں ان کا جو خطاب تھا، اگر عام سی بات کریں، ایڈریس جو تھا وہ مخصوص لوگ تھے، جیسے یا بنی اسرائیل، یا بنی آدم، مینز کہ مخصوص لوگوں کو خطاب کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ قرآن کے بارے میں کیا ہے کہ کل یا ایھا الناس، کہ فرما دے اے لوگوں، ان تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا۔ جیسے کوئی جگہ پہ اور کیا ہے کہ ان هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی یہ بک جو ہے وہ پوری انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ جبکہ اس سے پہلی جو کتابیں تھیں وہ پرٹیکولر لوگوں کے لیے، خاص قوم کے لیے اور خاص جگہ کے لیے تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ جامع یعنی کمپریہنسو بک ہے۔ قرآن سے پہلے کی جو کتابیں تھیں کسی میں قوانین ملتے تھے، کسی کے اندر حمد اور مناجات ملتے تھے، لیکن قرآن مجید کے اندر آپ کو حمد بھی ملے گی، مناجات بھی ملے گی، دعائیں بھی ملیں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی ملے گی۔ تو گویا یہ ہر لحاظ سے کمپریہنسو بک ہے۔ اور ایک شاعر نے کیا خوبصورت الفاظ میں کہا کہ کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات کی سچی کتاب ہوں، مجھ میں بھرے ہیں 2 جہاں کے علوم، قرآن میرا نام ہے الکتاب ہوں۔ یعنی تمام جہانوں کے علوم اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر آپ اس کا اندازہ کرنا چاہیں تو ایک کتاب ہے جسے منشور قرآن کہتے ہیں، ہر لائبریری کے اندر موجود ہے، آپ صرف اس کے کنٹینٹس کو دیکھ لیں، اور اگر آپ کنٹینٹس میں دیکھیں تو دیکھیں اس کے اندر آپ کو جدید ترین بیماریوں کے بارے میں، آپ کو الف کے حوالے سے ایڈز سے احتیاطی تدابیر آپ کو مل جائے گا، الف کے خانے میں ایٹمی تباہ کاریوں سے نجات کے حوالے سے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ آئین کے خانے میں جا کر علم کے خانے میں چلے جائیں تو آپ کو علم کا ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن میں آپ کو نہ ملے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس آیت کو کھولیں اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ جہاز کیسے بنانا ہے، نہیں، وہاں پر صرف آیت دی گئی ہوگی، اب اس کو ایکسپلین کرنا، ان کی بنیادی باتوں کو لے کر آگے ایکسپلین کرنا، جاننا، یہ پھر اسکالرز کا کام ہے۔
یعنی ہر قسم کی کمپریہنسویلٹی، مکمل کمپریہنسو یہ بک ہے. ہر آدمی، ہر ذات پات کا اور ہر کیپیسٹی کا آدمی اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم ایک بات اور کریں تو یہ کتاب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ قابل حفظ ہے، کہ قرآن مجید کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایسی کتاب نظر نہیں آئے گی جسے کسی نے حفظ کیا ہو. ایک بندہ تاریخ میں دکھا دے جسے پرانی کتابیں، اولڈ بکس جو ہیں، ریویل بکس حفظ ہوں. صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے. لاکھوں کے تعداد میں لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اور اتنی ہی تعداد میں لوگ قرآن کو حفظ کر رہے ہیں. اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے حفظ سے تلاوت کیا گیا ہو. اس کے بعد اگر ہم اگلی بات کریں، نیکسٹ اس کی جو کوالٹی ہے، تو یہ قرآن مجید کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ یہ بے مثل کلام ہے. اس جیسا کلام مل ہی نہیں سکتا. قرآن نے بڑے واضح انداز سے کہا، اسپیشل ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں. تو قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس قدر تمہارے حمایتی ہوں ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو. مینز کہ پھر دنیا نے زور لگا لیا، قرآن کے جو دشمن تھے، اسلام کے دشمن، انہوں نے زور لگا لیا، لیکن کوئی بھی قرآن کے مثل ایک لائن بھی نہ بنا سکا. ایک آدمی نے، جھوٹے نبی نے خود دعویٰ کیا کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوئی، اور اس نے سورۃ القاریہ کے وزن کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کی بنا لی کہ القاریہ الفیل و ملفیل، کہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے، اس کی دم لمبی ہوتی ہے. تو مینز کہ یہ سنتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مذاق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اس کی ایک ایگزامپل ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں، یعنی وہاں ایک رواج تھا عرب کے اندر کہ جب کوئی ایکسیلنٹ قسم کی پوئٹری کرتے تھے تو وہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لگا کے آتے تھے، اور ججز کی ٹیمیں آتی تھیں، اینول بیس پہ کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ ان کا جائزہ لیتی، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ تجزیہ کیا جاتا تھا کہ کس کا کلام سب سے ایکسیلنٹ ہے. تو اس موقع پر جب ایک دفعہ کمپٹیشن شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورت جو ہے کوثر، جو سب سے چھوٹی صورت ہے، وہ نازل ہوئی، تو اسے وہاں پر لگا دیا گیا. تو جو ججز کی ٹیم آئی، جب اس نے اس کو پڑھا تو انہوں نے نیچے ایک لائن کا اضافہ کر دیا، ان هو الا کلام البشر، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی انسان کا کلام نہیں. یعنی اگر آپ صورت کو دیکھیں تو کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. کوثر، ونہر، ابتر اور بشر، یعنی اس نے وزن پورا کر دیا. تو جب آخری ججز کی ٹیم آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس آیت کے اوپر ہی سرکل کیا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو. تو مینز یہ ایسا بے مثل کلام قرآن کے علاوہ کسی اور کے اندر ہمیں یہ نظر نہیں آتا. اب یہ چیزیں تو وہ تھی جو اب ہمیشہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہماری بکس بھری پڑی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے غیر مسلم جو مسلم ہیں ان کے نظریات کیا ہیں، اور وہ قرآن کے بارے میں اس کی جامعیت کے حوالے سے یا قرآن کی عظمت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم موسیو کاسٹن کارنے کی بات کریں، وہ قرآن مجید کو امن و امان کا ضامن قرار دیتا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ زمین سے اگر قرآن کی حکومت جاتی رہے تو دنیا کا امن و امان کبھی قائم نہیں رہ سکے گا. یعنی اس کے مطابق، اس کے بقول، اگر دنیا کے اندر امن موجود ہے اور امان ہے تو اس کے پیچھے
صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، اور اگر قرآن مجید کی تعلیمات ختم ہو جائیں تو بقول اس کے تو رزلٹ کیا نکلے گا کہ دنیا کا امن و امان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد سر ایڈورڈ ڈینی راس، یہ CIA کا تھا، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید کو یورپ کے لیے نور یعنی روشنی قرار دیتا ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں کہ قرآن اس بات کا مستحق ہے کہ اسے یورپ کے گوشہ گوشہ میں پھیلایا جائے، مینز کہ پورے یورپ کے اندر ہر کارنر کے اندر اس کو پھیلا دیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو یورپ کے لیے ایک روشنی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور پھر اگر ہم ایک بات اور کریں تو بابا گرو نانک جو ہے اس نے اسے گناہوں سے بچنے والی کتاب قرار دیا۔ اس نے کہا کہ توریت، زبور، انجیل ترے پڑھ سن ڈٹھے وید، رہی قرآن کتاب کل یگ میں پروار، کہ توریت، زبور، انجیل، وید، ہر کتاب کو خود بھی پڑھا اور دوسروں سے پڑھا کر بھی سنا۔ اس یگ کے دور میں اگر کوئی کتاب دنیا کو گناہوں سے بچا سکتی ہے تو صرف قرآن مجید ہے۔ اب ہم ذرا اس سے اگر ہٹ کے چند ایک اور اس کی باتیں کر لیں اگر ہم، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ انسانوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو تاریخ میں نظر آتا ہے کہ بہت سی شخصیات نے قرآن کو سن کر یا قرآن مجید کو پڑھ کر جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں وہ لوگ داخل ہوئے۔ اگر ہم اگزامپل دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل نظر آئے گی کہ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن جب پتہ چلا کہ جب بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کیا تو راستہ بدل کے ان کے گھر گئے، ان کو مارا، لیکن جب دیکھا ان کے اسٹیڈ فاسٹنس کو تو پیوریفیکیشن کے بعد انہوں نے جسٹ فیو ورسز سورہ طٰہٰ کی پڑھی تھی، ان کی حالت بدل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جا کر، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت ارقم کے گھر میں جا کر اسلام قبول کیا۔ اور حضرت طفیل دوسی کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے صرف قرآن مجید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اور ان آیات کے سنتے ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس قسم کی جو خصوصیات ہیں وہ ہمیں کسی اور بک کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اور یہ صرف اور صرف قرآن مجید کا ہی اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو بہت بڑی بات اس پہ ہو سکتی ہے، اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، لیکن چونکہ ہم نے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے جسٹ اس کو ہم نے کیا کہہ سکتا ہے تیار کیا تھا، تو اس لیے ہم نے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جو قرآن سے کنسرن ہو، یا آپ قرآن مجید کی کسی خصوصیت کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں، ڈسکس کرنا چاہیں، تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے کمنٹس کے اندر جب آپ اس کو لکھیں تو وہاں پر آپ اپنا کوسچن لکھ دیں، تو میں انشاءاللہ اس کوسچن کا جو ہے وہ آپ کو آنسر دے دوں گا۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کے اوپر بھی مجھ سے کوسچن جو ہے وہ ریکارڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو آنسر دے دوں گا۔ آخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید جو ہے اس کی ڈیلی بیسس پر تلاوت کریں، لیکن تلاوت کرنے کا طریقہ یہ نہ ہو کہ ہم اٹھیں کتاب کو قرآن مجید کو کھولیں اٹھائیں اور پڑھنا شروع ہو جائیں تو پتہ نہ چلے کہ اس کے کیا ہے۔ تو آپ صرف اپنی زندگی کی یہ روٹین بنا لیں، چاہے 2 آیات پڑھ لیں، زیادہ نہ پڑھیں، لیکن کام کیا کرنا ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے اسے ضرور پڑھیں۔ اگر ترجمے کے ساتھ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے
وہ قرآن انقلاب لے کے آئے گا۔ تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔